آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسکول سسٹم کے اوپر، پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول سیکٹر کے اندر کہ کون سا اسکول سسٹم بیس کو سٹرونگ کرتا ہے، بنیاد بچے کی زیادہ بہتر ہوتی ہے کس تعلیمی نظام کے اندر، اور بیس ہوتی کیا ہے، کس طرح سے ہم اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو شروع ہم کرتے ہیں بیس کے اوپر سے۔ بہت دفعہ ہم نے سنا ہے کہ بچوں کی بنیاد اچھی ہونی چاہیے، بیس اچھی ہونی چاہیے، ان کو پرائیویٹ اسکولس میں کراتے ہو تاکہ بیس اچھی ہو۔ 5th تک بھی اگر ہم کسی پرائیویٹ اسکول میں کروا دیتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، اس کے بعد سے بے شک ہم کسی گورنمنٹ اسکول کے اندر بھی کروا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، بچے کی بیس اچھی ہو جائے۔ تو یہاں پر آپ لوگ بیس سے مراد دیتے ہیں کہ اس کے اگر مارکس کے اندر 100/100 نمبر آ جائیں گے، 90+ اس کی پرسنٹیج بن جائے گی، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتا رہتا ہے بچہ اسکول کے اندر، یا پھر اس کے علاوہ جو سبق اسے دیا جاتا ہے وہ یاد کر لیتا ہے، جو لکھنے کو ہوم ورک دیا جاتا ہے وہ لکھ لیتا ہے، کہیں پڑھنے کی کوئی چیز ہے، انگلش اگر اسپیشلی بچوں کو انگلش انگریزی پڑھنی آ گئی ہے، اردو دیکھ کر پڑھنی آ گئی تو اس کا مطلب ہے اس بچے کی بیس بہت اچھی ہے۔ تو جناب بیس کا مطلب ہوتا ہے بچوں کے آئیڈیاز۔ اگر بچوں کو آئیڈیاز کریٹ کرنے آ گئے ہیں، اگر بچوں کو سوچنا آ گیا، اگر بچوں کو ووکیبلری چاہے انہوں نے 10 لفظ یاد کی ہو لیکن اگر انہیں وہ 10 لفظ یوز کرنا آ گئے، استعمال کرنا آ گئے، تو اس کا مطلب ہے اس بچے کی بیس بہت اچھی ہے۔ بیس کا مطلب رٹا لگانا نہیں ہے، بیس کا مطلب ان کے گریڈز میں اچھے مارکس آنا نہیں ہے۔ بیس کا مطلب ہے اگر بچوں کو آپ کوئی لفظ دیتے ہیں، اگر انہوں نے کرسی کا لفظ پڑھا ہوا ہے لیکن اب آپ انہیں کالی کرسی کے اوپر نوٹ لکھنے کے لیے کہتے ہیں، آپ انہیں یلو چیئر کے اوپر نوٹ لکھنے کے لیے دیتے ہیں، تو کیا بچے اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں؟ اگر لکھ سکتے ہیں خود سے کسی ایک ملتی جلتی چیز کے اوپر، کسی ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز کے اوپر، اس کا مطلب ہے بچوں کی بیس مضبوط بنی ہے، بچوں کی بنیاد بہت اچھی بن رہی ہے۔ اور اس بیس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ بچوں کو کہہ دیتے ہیں 2 کلاس کا 1 کلاس کا بچہ ہے اور ان بچوں کو آنا چاہیے کہ اگر آپ ان کو چھوٹا سا آئیڈیا دے دیں کہ بیٹے پینسل گم ہو گئی ہے، آپ نے اس کے اوپر ایک نوٹ لکھنا ہے، آپ نے اس کے اوپر ایک پیراگراف لکھ کے دکھانا ہے، پورے سینیریو کو بتائیں کہ کس طرح سے آپ کے وہ پینسل گم ہوئی، کیا ہوا، اس پورے واقعے کو بیان کریں۔ اور اگر بچے کو وہ واقعہ، وہ بات لکھنی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس بچے کی بیس سٹرونگ ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی سے اس کی بیس سٹرونگ ہوتی جائے گی۔ یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ بنیاد کیا ہوتی ہے، بیس کیا ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ان 2 ایجوکیشن سسٹمز کے اوپر جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ رن کرتے ہیں، ایک ہے پرائیویٹ سیکٹر، ایک ہے گورنمنٹ سیکٹر۔ سب سے پہلے ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر لیتے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا کیا ہے؟ اگر 15 بچے کلاس کے اندر پڑھتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھا جاتا ہے 5 بچے فرسٹ، 5 بچے سیکنڈ، 5 بچے تھرڈ۔ جتنے بھی بچے پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں ان سب کو انہوں نے کوئی نہ کوئی پوزیشن دینی ہے۔ کیوں ایسا کرنا ہے؟ کیونکہ اس وقت میں جس شہر کے اندر موجود ہوں، چھوٹا سا ایک شہر ہے، اس کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں۔ 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک آبادی ہے، 2-3 گورنمنٹ سکولز ہے، اس کے علاوہ 5-6 بہت اچھے ہائی لیول کے پرائیویٹ سکولز ہیں، اور اس کے علاوہ ہر گلی کے اندر ایک آپ کو 1-2 ایسے پرائیویٹ سکولز مل جائیں گے جو کہ رن کیے جا رہے ہیں۔ اب ان پرائیویٹ سکول کی فیس آپ کو ملے گی 1000، اور جو بہت اچھے جیسے آپ کو بتایا 4-5 ان میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کلاس کے بچوں کی فیس سٹارٹ ہوتی ہے جی 2500 سے، 2500 روپیز فیس۔ جب پیرنٹس اتنی فیس پے کرتے ہیں چھوٹے سے شہر کے اندر، ان کو پتہ ہے کہ بہت بڑا سکول ہے، اس شہر کا علاقے کا بہت اچھا سکول ہے، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب ہر چیز یہ سکول ان کے بچے کو سکھائے گا۔ بچہ سکول کے اندر آتا ہے، اب اگر بچے کی پوزیشن آئے گی، گھر والوں کو سائیکولوجیکل امپیکٹ ڈلے گا کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا پڑھا ہے۔ اگر یہی ان کی 5ویں پوزیشن اس بچے کی آ رہی ہے گورنمنٹ سکول کے اندر، اور پہلی دوسری تیسری میں سے کوئی پوزیشن آ رہی ہے پرائیویٹ سکول کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا بچہ اچھا پڑھ رہا ہے، اس کو پرائیویٹ سکول سے زیادہ چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں ان کے مطابق، کیونکہ اس کے گریڈز، اس کے نمبرز اچھے آنے شروع ہو گئے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کس وجہ سے آ رہے ہیں۔ تو ان پیسوں کو حلال کرنے کے لیے، پیرنٹس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ آپ جو 2500 روپیہ اس بچے کے اوپر ہر مہینے انویسٹ کر رہے ہیں، 5000 سے 10,000 روپے کی ہر سال کے شروع میں ان کو بکس لے کے دیتے ہیں، یونیفارم لے کے دیتے ہیں، مہنگا اچھا لنچ روز کھانا روز اسکول کے اندر ان کے لیے دیتے ہیں، تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے، ماں باپ کو پتہ چل گیا پوزیشن آ رہی ہے۔ یہ نہیں انہیں پتا کہ پوری کلاس کی پوزیشن آ رہی ہے۔ سائیکولوجیکل امپیکٹ ایک تو یہ دے دیتے ہیں کیونکہ یہ بزنس ہے جو کہ رن کیا جاتا ہے، اور بزنس کے اندر مینوپولیشن ہی ہوتی ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر اور ویلیو کو ایڈ کرنے کے لیے کہ آپ کا پیسہ حلال ہو رہا ہے، ڈائری کا کنسیپٹ اندر آ جائے گا، اور اس ڈائری کی وجہ سے آپ کو
بھاری بھرکم بچوں کو ہوم ورک مل جائے گا, بچوں کے بارے میں ایک دو چیزیں لکھ دی جائیں گی, اور اس سے پیرنٹس کو امپیکٹ پڑ جائے گا کہ ہاں واقعی دیکھو گورنمنٹ جو اسکول ہے اس کے اندر ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ بچے کی کیا کارکردگی, آج بچے کو کیا ہوم ورک ملا ہے, وہ اس کو کاپی یا بک کے اوپر ہے تو وہاں سے دیکھنا پڑے گا. یہاں پر ایک ڈائری علیحدہ سے لگا دی ہے, ایک فینسی سسٹم ہے جو کہ اور بڑے اسکولس کے اندر ہوتا ہے, باہر کے ممالک کے اندر ہوتا ہے, تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ ان باہر کے ممالک کے اندر ہوم ورک وہ دیا جاتا ہے جو کہ بچے گھر جا کے خود کریٹ کرتے ہیں, اپنے آئیڈیاز خود بناتے ہیں. وہ رٹے والی چیزیں نہیں ہوتی, کاپی پیسٹ نہیں ہوتا جو انہوں نے گھر جا کے کرنا ہوتا ہے. ہمارا یہاں پر ڈائری کا کنسیپٹ بھی یہ ہے کہ بچہ جا کے ہوم ورک ہے, یہ اس نے 10 پیج, یہ اس نے 2 پیج جا کر کاپی پیسٹ کر دینے, اور اس کے لیے پھر 2500 سے اوپر آپ ٹیوشنز لگاتے ہو تاکہ وہ جو ایک فینسی سی ورلڈ انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے اس کو فل بھی آپ نے کرنا ہے, اس کے آپ نے مقابل بھی اپنے بچے کو بنانا ہے, تو اس کے لیے ٹیوشن رکھ دو. اور پھر تیسری چیز جو پرائیویٹ سیکٹرز والے خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں وہ ہے جی فرنیچر. وہیں پہ اپوزٹ پیرالل گورنمنٹ اسکول کے اندر اگر بچہ جا رہا ہے ایک, تو وہاں ٹاٹ کے اوپر جا کر بیٹھ کے پڑھے گا. پرائیویٹ اسکول کے اندر اس کو ایک اچھا بینچ مل جائے گا, چیئر مل جائے گی, ایک دو جھولا لگا ہوا ہوگا پیرنٹس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے, اور پیرنٹس کو اپنی فیملی میں بھی بتانے کے لیے کہ ہمارا بچہ جس اسکول کے اندر جاتا ہے اس کے اندر یہ فیسلٹیز ہیں, تو ان کو بھی لگے کہ ہاں یہ بہت اچھے اسکول میں ان کا بچہ پڑھ رہا ہے, بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. لیکن بات یہاں پر یہ کہ کیا آپ کی بچے کی اسکول کے اندر بیس بن رہی ہے. جس پرائیویٹ اسکولس کے اندر آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, جس سٹی کی میں بات کر رہی ہوں, ان چھوٹے شہروں کے اندر, ان چھوٹے پرائیویٹ اسکولس کے اندر زیادہ تر جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے اس کی آپ ایجوکیشن دیکھیں, یہ وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی کرنٹلی بی اے کیا ہوتا ہے, بی ایس کیا ہوتا ہے, کچھ منتھ کی کچھ ٹائم پیریڈ کا ان کے پاس گیپ ہوتا ہے نیکسٹ ایڈمیشن کے لیے, نیکسٹ جابز حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ کی, اور یہ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اپنے چاچو ماموں پھپھو جو بھی اسکول کے ریفرنسز سفارش سے ان کے اسکول کے اندر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایوریج سیلری ان کو 5,000 سے 12,000 تک دی جاتی ہے اس سیلری کے اندر, اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ آپ ٹیمپریری طور پر یہاں پر کام کر رہے ہو, اور اگر پرماننٹ بھی کام کر رہے ہو تو یہ ٹیچنگ فیکلٹی بی اے ایم اے موسٹلی ان کی کوالیفیکیشن یہ ہوتی ہے. آپ کو جا کر دیکھ لیں, سرچ کر لیں, ان پرائیویٹ اسکولس کے اندر کوئی ایک ٹیچر بھی ایم فل نہیں ملے گا, کوئی ایک ٹیچر بھی آپ کو پی ایچ ڈی کا نہیں ملے گا. اس کے اپوزٹ اگر ہم گورنمنٹ اسکولس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو فرنیچر اچھا نہیں ملتا, آپ کو شاید ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو ڈائریز نہیں ملتی, ہوم ورک بچے کا کاپی کے اوپر بک کے اوپر ہوگا. ٹیچرز آپ کو وہاں پر ملیں گے ایم فل کیا ہوا ہوگا, وہاں پر آپ کو پی ایچ ڈی ہولڈرز بھی ٹیچنگ سٹاف کے اندر مل جائے گا. اب بات یہ آتی ہے کہ یہ دونوں اسکول کا ہم نے چیزیں تو دیکھ لی کہ فیسلٹیز کیا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے. اب آ جاتے ہیں پڑھائی کی طرف کہ پڑھائی کس طرح کی یہ دونوں اسکولز دے رہے ہیں. پڑھائی یہ دونوں اسکولز دے رہے ہیں رٹے والی, کریمنگ والی, کاپی پیسٹ والی. کوئی بھی پرائیویٹ اسکول آپ کو یہاں پر ایسا نہیں ملے گا جو کہ بیس کے اوپر کام کرتا ہے, بنیاد کے اوپر کام کرتا ہے, آئیڈیاز کے اوپر کام کرتا ہے. وہاں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا خود سے آ جاتا ہے, بچے رٹا ہی لگا رہے ہوتے ہیں, بچے ایکسٹرا ہائی لیول کی انگلش کی بکس ان کو پڑھ کے سنائی جا رہی ہوتی ہیں, ٹیچرز کو خود کو پروننسیشن اچھے طریقے سے نہیں آ رہی ہوتی ہے, اور وہی چیزیں وہ بچے سیکھتے رہتے ہیں. اور یہی حال ہوتا ہے گورنمنٹ اسکولس کے اندر. تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہاں پر پرائیویٹ اسکول کے اندر ٹیچنگ کی جو فیسلٹی ہے, ٹیچنگ کا جو میتھڈ ہے, ٹیچنگ کا جو کرائٹیریا ہے, لرننگ کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. بیس کا میں نے آپ کو بتا دیا, بنیاد کی ڈیفینیشن ہوتی کیا ہے. بنیاد اسٹرانگ بچوں کی کس وجہ سے ہوتی ہے. بہت سے ایسے پرائیویٹ سکولز ہیں بڑے شہروں کے اندر جو کہ ٹیچنگ سٹاف کو ہائر کرنے سے پہلے کمپلسری ہے ان کے لیے کہ وہ مونٹسری کے کورسز کریں گے. وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے اسپیشل کورسز ہوتے ہیں جو کہ ان ٹیچرز کے لیے کمپلسری کیے جاتے ہیں. وہ پہلے وہ حاصل کرتے ہیں, ان کورسز کی ٹریننگ لیتے ہیں, اور اس کے بعد آ کر بچوں کو پڑھاتے ہیں. اس طرح کے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں, لیکن وہ بڑے شہروں میں بہت کم بنیاد کے اوپر ہیں. وہی سکولز ہیں پھر جن کے بچے آگے جا کر او اے لیولز کرتے ہیں اور بہت اچھی پرفارمنس ان کے اندر کرتے ہیں. یہی وہ بچے ہوتے ہیں پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کریٹیوٹی بہت اچھی, بہت کریٹیو بچے ہوتے ہیں. یہ کریٹیوٹی نہیں ہے, یہ بیس ہے, یہ ایک ضروری بنیاد ہے جو کہ ہر بچے کی بہتر ہونی چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے ذہن میں رٹا سسٹم ہے, ہمارے ذہن میں ایگزامینیشن کا اسیسمنٹ کا معیار بھی یہی ہے کہ جو بچے نے یاد کیا ایز اٹ از اس کو کاپی پیسٹ کر دے گا تو ہائیسٹ مارکس ہیں, لائک بچہ ہے, انٹیلیجنٹ بچہ ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. تو کوئی بھی اسکول جس کی آپ دیکھتے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کا ہے چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, جو بیس اچھی دے رہا ہے,
جس کے اسکول میں بچوں کو آئیڈیاز کریٹ کرنے کی طرف لگایا جاتا ہے، جہاں کے بچے خود سے چیزیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں کے بچے خود سے کچھ نئی چیز پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان اسکول کو پریفر کریں، چاہے وہ پھر گورنمنٹ کا ہو، چاہے وہ پھر پرائیویٹ کا ہو۔ کوئی بھی ایسا اسکول جس میں آپ کو اسپیسیفک کوئی ایک ٹیچر مل جاتا ہے جو اس طرح کی پڑھائی دے رہا ہے، تو ان اسکولس کو اگر آپ پریفر کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ اب اس بیس کے اوپر ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا صرف اسکول کی، کیا صرف ٹیچر کی ذمہ داری ہے؟ تو نہیں، اس میں ٹرائیڈ شامل ہوتی ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا اسکول، ہمارا ٹیچنگ سٹاف اور ہمارے پیرنٹس، تینوں چیزیں آتے ہیں۔ میری اسکول کی جو پہلی میموری ہے وہ یہی میموری ہے۔ جب بھی یہ چیز پوچھی جاتی ہے کہ بیس کیسی ہے، تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ والدین باہر کھڑے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے، بچوں کو بلانے کے لیے آئے ہیں، اور والد کو نام پتہ ہے صرف اپنے بچے کا، یہ نہیں پتا کہ وہ کس کلاس میں پڑھتا ہے۔ والدین گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو ان کو ہوتا ہے یا تو یہ خود کر لیں گے، یا پھر یہ جن ٹیچرز نے بلوایا ہے زبردستی اسکولز کے اندر جو گورنمنٹ کا ہے اپنے ایڈمیشنز کروانے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری ساری ہے، اب جو مرضی کریں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس کے اندر انٹرسٹ ہی شو نہیں کرتے۔ دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اگر پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو بھیج دیتے ہیں، تو ان کو ہے کہ ہم اتنی ہائی جو فیس ہے وہ پے کر رہے ہیں، تو اب یہ اسکول کی ٹیچرز کی ساری ذمہ داری انہوں نے لائک فائک اسکالر کر کے ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر بھیج دینا ہے۔ تو یہاں پر سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اگر اسکول کے اندر، اگر ٹیچنگ کے اندر، اگر آپ کو اپنے ایریا کے اندر ایسی چیزیں نہیں مل رہی ہیں، ایسے ٹیچرز نہیں مل رہے ہیں، تو وہ جیسا بھی اسکول کے اندر پڑھیں، لیکن گھر کے اندر اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ بچوں کی بیس کس طرح سے بہتر ہوگی، تو آپ جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، جب بھی کوئی کام کرنے بیٹھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں، تو ان چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کے اوپر، چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز کے اوپر بات کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے بچوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، آپ کے بچوں کی جو ویژن ہے، آپ کے بچوں کی جو برین اسٹارمنگ ہے، وہ اسٹرانگ ہوتی جائے، وہ براڈ ہوتی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں، آپ خود گھر میں بچوں کو بتا سکتے ہیں، اگر اسکول کے اندر ریزر کا کنسیپٹ ہے، اگر ٹیچرز ہیں جو ڈرتے ہیں، اگر بچہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، بچے کو ہوم ورک نیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ 2500 روپیہ اس کے گھر والوں نے پے کیا ہوا ہے، کیونکہ پیسے اس نے دیے ہوئے ہیں۔ 20 روپے دے کر وہ سرکاری اسکول میں نہیں پڑھا، 2500 دے کر اس کے والدین اس کو گورنمنٹ اسکول کے اندر نہیں پڑھا رہے، پرائیویٹ کے اندر پڑھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بچے کے پاس گنجائش نہیں ہے غلطیاں کرنے کی۔ اور ٹیچر بھی پیرنٹ سے، ہیڈ سے ڈرتی ہے کہ بچوں کو ہر چیز سکھانی ہے، بچوں کو اسکالر انہوں نے بنا کے بھیج دینا، معلم بنا کے، پی ایچ ڈی ہولڈر بنا کے انہوں نے یہاں سے اسکول سے نکالنا ہے۔ تو جب بھی بچہ بک کے اندر، نوٹ بک کے اوپر غلطی کرے گا، ریزر کے ساتھ صاف کروا کے 10 دفعہ اس چیز کو نیٹ لکھوایا جائے گا۔ اور یہ مائنڈ سیٹ بچوں کے اندر کس چیز کو اجاگر کرتا ہے؟ ان کو غلطیوں سے ڈراتا ہے کہ ان کے پاس گنجائش نہیں ہے زندگی کے اندر غلطی کرنے کی، غلطی کریں گے ان کو مٹا کر دوبارہ سے صحیح کرنی پڑے گی۔ اور نہ ہی بچے پھر کمپیئر کر سکتے ہیں، نہ ہی اپنی محنت کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اتنی چیزیں غلط کی، لیکن ہم نے اس غلطی کو صحیح کرتے ہوئے بہتر کی طرف جانا ہے۔ جب آپ ان کو ریز کروا دیتے ہو، تو وہ اپنی ان غلطیوں سے ڈرنے لگتے ہیں کہ یہ بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے، یہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، جب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کر لیتے ہمیں پنش کیا جائے گا، ہمیں سزا دی جائے گی، ہمارے مارکس کم آئیں گے۔ تو شروع سے ہی ہم بچوں کے اندر ایک ڈر پیدا کر دیتے ہیں فیلئر سے، رسک لینے سے۔ غلطیوں سے بچے سیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ریزر کا کنسیپٹ بہت کم ہونا چاہیے، نیٹ ورک ہونا چاہیے، لیکن 1-2 پیجز کے اوپر بچوں کو غلطیاں کرنے کی بھی گنجائش ہم دے سکتے ہیں، اگر پوری نوٹ بک کے اوپر نہیں دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز، بچوں کی نوٹ بکس جب دیکھی جاتی ہیں، اس کے اندر آپ کو بچے کی پوری نوٹ بک کے اوپر کوئی پیج ایسا نہیں ملتا جس کے اوپر اس نے لائن لگائی ہو، کیونکہ اسے اجازت ہی نہیں ہے کچھ ایکسٹرا کام کرنے کی، یا اس کے اندر خواہش ہی نہیں رہے گی، کیونکہ اس کو اتنا ڈرا دیا گیا ہے ان آڑی ترچھی لائنوں سے کہ اب وہ خواہش ہی نہیں کرتا کہ اب وہ کوئی بھی لائن پیپر کے اوپر، پیج کے اوپر ڈرا کرے۔ تو کوئی ایک آدھا پیج اس طرح سے بھی بچوں کے لیے ہونا چاہیے جس کے اوپر وہ اپنی نان وربل کمیونیکیشن کر سکیں۔ کوئی بھی ایسی تصویر، کوئی بھی ایسی لائن جو وہ خود سے ڈرا کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا پھول جو وہ خود سے بنانا چاہتے ہیں، ان کو اس کی بھی اجازت اگر دے دی جائے کہ وہ اس کے اوپر بنا سکیں، تو اس سے بھی بچوں کی پرسنالٹی جو ہے وہ نکلتی ہے۔ بچے صرف کاپی پیسٹ سے ہٹ کر اپنے آپ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بچوں کو تھوڑا سا اپنے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ، اپنی ایج کے اکارڈنگ کام کرنے کی اگر ہم پرمیشن دے دیں گے، تو ہمیں ان کی بیس کے اوپر اتنا زیادہ پھر فوکس کرنے کی، اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ خود ہی اپنے ایکسپیرینسز سے، اپنی چیزوں سے سیکھتے رہتے ہیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ ملا ہوگا۔ اگر فائدہ ملا ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ پیرنٹس اور بچوں تک پہنچائیے گا، ٹیچرز تک پہنچائیے گا، تاکہ وہ دیکھ کر اپنی اصلاح کر سکیں اور ہم ایک بہتر معاشرے کی طرف قدم رکھ سکیں۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔